کربلا کی زمین پر حق اور باطل کا وہ عظیم معرکہ پیش آیا جس نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ وہ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف حکومت کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حق کا علم بلند کیا اور اپنے خاندان اور 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا کا سفر کیا۔ محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے ظلم کے لشکر کے سامنے ڈٹ کر قربانی دی۔ کربلا میں نواسہ رسول فرماتے ہیں، اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین علیہ السلام ہوں۔ آج 10 محرم کے دن دنیاوی دولت کے لیے تم ظالموں نے میرے عزیز و قریب کو شہید کر دیا، میرے عباس کے بازو کاٹ دیے، میرے علی اکبر کے کلیجے میں پرچھی کو مار دیا، میرے 6 ماہ کے علی اصغر پر بھی رحم نہ کیا، اس کو بھی تیر مار کر پیاسا شہید کر دیا۔ آج میں اس زمین و آسمان کے بیچ میں اعلان کرتا ہوں، اگر اللہ مجھے 1000 زندگیاں دیتا، 1000 اکبر دیتا، 1000 اصغر دیتا، تو سب میں اللہ کے دین پہ قربان کر دیتا اور میرا خون کا ذرہ ذرہ اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہتا۔ فوج یزید زور زور سے ہنستی رہی اور امام حسین علیہ السلام کے خطبے کا مذاق اڑاتی رہی۔ اتنی دیر میں عمر بن سعد کہتا ہے، حسین علیہ السلام سے فرزند نہ لڑو کیونکہ یہ علی کا بیٹا ہے، اور میں نے حسین کی جنگ دیکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ علی کا شیر بیٹا ہے، اس کربلا میں کوئی بھی حسین کو ہرا نہیں سکتا۔ عمر بن سعد نے حکم دیا، 700 کا لشکر حسین کے دائیں طرف سے، 700 کا لشکر حسین کی بائیں طرف سے اکٹھا حملہ کرو۔ پھر علی کے شیر نے ایسا وار کیا، 1400 کے 1400 کچھ ہی دیر میں فنار ہو گئے، پوری فوج میں کوہرام برپا ہو گیا۔ فوج یزید کے بڑے بڑے بہادر امام حسین علیہ السلام کے ایک ہی وار سے فنار ہوتے گئے اور پھر فوج یزید بھاگنا شروع ہو گئی۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے، اب حسین کو لشکر سے شہید کرنا ممکن ہی نہیں ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ اور پھر کچھ ظالم خیموں کی طرف بھاگے اور خیموں کو آگ لگاتے رہے، اور کچھ ظالم دور سے جا کر تیر، نیزے، پرچیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کبھی خیموں کی طرف بھاگتے ہیں اور کبھی میدان کی طرف بھاگتے ہیں۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے، چیز آئے وہ حسین کو مار دے۔ جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس کے پاس تلواریں تھی وہ دور سے تلواریں پھینک کر مارتا رہا، جس کے پاس تیر تھے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف نشانہ لگا کر تیر مارتا رہا، اور جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھا کر مارتا رہا۔ حسین علیہ السلام آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، اس 3 دن کے پیاسے کی بھی جنگ دیکھ۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام ذوالفقار کو روک دیتے ہیں اور ظالم مسلسل امام حسین علیہ السلام کو تیر نیزے مارتے رہے کہ آپ گھوڑے پر سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ نہ امام حسین علیہ السلام زمین پر تھے نہ گھوڑے کی زیں پر تھے۔ پوری فوج میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، سب زور زور سے کہتے ہیں، ہم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ اتنی دیر میں شمر نے کہا، دیکھ کیا رہے ہو، جاؤ حسین کا سر کاٹو۔ جو امام حسین علیہ السلام کے قریب جاتا تو ان کو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ رو کر واپسی آ جاتا۔ شمر کہتا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یہ حسین علیہ السلام کا سر نہیں، بلکہ یہ سوچو اس سر کے وزن جتنا ہمیں یزید سونا دے گا۔ پھر وہ قریب آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی گردن پر خنجر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے امام حسین علیہ السلام کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب وہ قریب ہو کر سنتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے، اے رب، میں نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شمر زور زور سے ہنستا ہے۔ پھر شمر
امام حسین علیہ السلام کے سر سے امامہ اتار کر بالوں سے پکڑتا ہے اور گلا مبارک کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سر مبارک کو نیزے پر ٹانگ دیتا ہے۔ فوج یزید خوشی سے جھومتے رہے، ہنستے رہے۔ اتنی دیر میں آواز آتی ہے، جاؤ لوٹ لو سب کچھ۔ سنا ہے رسول اللہ کے خاندان کے پاس بہت مال دولت ہے۔ اتنی دیر میں فوج یزید بھاگ کر خیموں کی طرف جاتی ہے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ لے کر جا رہا ہے، تو کوئی حضرت علی کی تلوار لے کر جا رہا ہے، تو کوئی بیبیوں کے سر سے چادریں چھین رہا ہے، تو کوئی بی بی سکینہ کے کانوں نوچ رہا ہے۔ اتنے میں آسمان رونے لگا، زمین تڑپنے لگی۔ امام سجاد علیہ السلام نے جب دیکھا زمین اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے، آسمان پھٹنا چاہ رہا ہے، تو آپ نے فوراً سجدے میں سر رکھ کر عبادت شروع کر دی اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آسمان کو پیدا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین کو بچھایا، اے اللہ اپنی نعمتوں کو تمام نہ کرنا، ان ظالموں کی سزا آنے والی انسانیت کو مت دینا۔ امام سجاد علیہ السلام سجدے میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور وہاں ظالم فوج امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پھر عربی گھوڑوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھاری لوہے والے نال پہنائے گئے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے جسم کی ہڈیوں کو پامال کریں۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم کا ایک بھی ٹکڑا نہ بچے۔ سب کی لاشوں کو پامال گاہ پر بچھایا گیا۔ اب لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ کوئی کہتا ہے ہم حضرت عباس کے جسم پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ ان کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہیں، تو کوئی کہتا ہے ہم علی اکبر کے جسم مبارک پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ ان کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہیں۔ اس طرح کوئی جناب جون کا جسم لے گیا، تو کوئی حبیب ابن مظاہر کی لاش لے گیا، تو کوئی جناب حر کا جسم مبارک لے گیا۔ بس گھوڑے دوڑاتے رہے اور حضرت حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرتے رہے۔ گھوڑوں کو اس طرح دوڑایا گیا، امام حسین علیہ السلام کی پسلیاں ٹوٹنے لگی، امام حسین علیہ السلام کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے، حسین علیہ السلام کی ہڈیاں اور گوشت زمین کربلا میں بکھرنے لگی۔ اتنی دیر میں ایک شیر آتا ہے اور سپاہی شیر کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنے کے بعد فوج یزید جشن مناتی رہی اور آل رسول جلے ہوئے خیموں میں زارو قطار روتے رہے۔ زینب کبھی حضرت عباس علیہ السلام کو یاد کر کے روتی رہی، کبھی امام اکبر کو یاد کر کے روتی رہی، کبھی معصوم علی اصغر کو یاد کر کے روتی رہی، تو کبھی دور سے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کر روتی، تو کبھی امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو دیکھ کر اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتی ہے، یا رسول اللہ آپ کی امت نے اس حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کر دیا جس کو آپ کندھوں پر اٹھا کر کہتے تھے کہ یہ جنت کا سردار ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد فوج یزید سوچ میں پڑ گئی، جنگ تو ہم نے جیتی ہے، لیکن چرچے امام حسین علیہ السلام کے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ کیا جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ اگر کسی کو خاندان سے جدا ہونے کا درد جاننا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھو، جنہوں نے اپنے خاندان کا ایک ایک فرد اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اگر کسی کو جوانی کی اہمیت جاننا ہے تو حضرت علی اکبر سے پوچھو، جس نے 18 سال کی عمر میں ہی جام شہادت نوش فرمائی۔ اگر کسی کو پیاس کی شدت محسوس کرنی ہے تو وہ حضرت علی اصغر سے پوچھو، جن کی پیاس کی شدت سے حلق سوکھ کر زبان باہر آ گئی تھی۔ دنیا کی تمام جنگیں اسلام کے لیے لڑی گئی، لیکن جو جنگ کربلا میں لڑی گئی وہ اسلام کو بچانے کے لیے لڑی گئی۔ مسلمانوں، یہ امام حسین علیہ السلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے جو ہم آج اسلام میں ہیں، ورنہ ہم بھی آج کفر کی تاریخیوں میں بھٹک رہے ہوتے۔